بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 4 رمضان جمعۃ المبارک کے دن اللہ سے جھگڑا کرنے والی صورت صرف ایک بار پڑھ لینا، اور یہ صورت جس گھر میں پڑھ لی جائے گی اس گھر کا بچہ بچہ اربپتی بن جائے گا۔ میرے بھائیو، آج 4 رمضان جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج رب سے اپنی حاجات منوانے کا دن ہے۔ میرے بھائیو، آج دولت سے گھر بھرنے کا دن ہے۔ آج جس نے یہ وظیفہ ایک بار پڑھ لیا نا میرے دوستو، رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو شام ہونے سے پہلے پہلے مل جائے گا۔ میرے بھائیو، 4 رمضان جمعۃ المبارک کے دن یہ سورت جو اللہ سے جھگڑا کرتی ہے، اللہ سے مجادلہ کرتی ہے، اللہ سے آپ کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے، آپ کی سفارش کرتی ہے، آپ کو دنیا اور آخرت میں اکیلا نہیں چھوڑتی۔ دنیا میں بہت سے لوگ آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں، آخرت میں یہ سورت آپ کا ساتھ دے گی۔ یہ قرآن مجید کی سورت ہے، یہ رب کا کلام ہے، یہ رب کی پسندیدہ سورتوں میں سے ایک سورت ہے، اور اس سورت کی خاصیت یہ ہے کہ اس کو پڑھنے والے پر دنیا میں رحمتوں برکتوں کے خزانے کھل جاتے ہیں۔ اس سورت کو پڑھنے والے پر آخرت آسان ہو جاتی ہے۔ اس سورت کو پڑھنے والے پر ہر طرح کی مشکلات کا، پریشانیوں کا غیب سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم اس سورت کو پڑھنے والے سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم اس سورت پڑھنے والے کے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ میرے بھائیو، آج 4 رمضان جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ جمعۃ المبارک کی فضیلت برکت کے بارے میں تو ہر کوئی جانتا ہے، لیکن جب 4 رمضان جمعۃ المبارک کے دن اللہ سے جھگڑا کرنے والی سورت ایک بار پڑھ لو گے نا تو میرے بھائیو، دنیا کی ہر چیز بن مانگے مل جائے گی۔ آپ میں سے میری وہ بہنیں، وہ بیٹیاں، وہ میں جو پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، جن کے گھر کی حالات خراب ہو چکی ہیں، جو ایک وقت کا کھاتے ہیں دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ آ چکا ہے۔ آج 4 رمضان جمعۃ المبارک کے دن یہ سورت صرف ایک بار پڑھ لینا۔ گھر کا کوئی ایک فرد پڑھ لے، ماں پڑھ لے، بیٹی پڑھ لے، بھائی پڑھ لے، والد پڑھ لے، لیکن گھر کا کوئی ایک فرد پڑھ لے، آپ کے گھر کے تمام بگڑے کام سنور جائیں گے۔ میرے بھائیو، جب رب کریم نے فرمایا کہ یہ جھگڑا کرنے والی صورت ہے، حضور کے چاچا ابن عباس فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی حدیث، ایک ایسی صورت نہ دوں جو تمہیں خوش کر دے، جو تمہاری خوشیوں کا ذریعہ بن جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا فرما رہے ہیں کہ یہ سورت خوشیوں کا خزانہ لاتی ہے۔ یہ سورت تنگ دستیوں سے، مایوسیوں سے، ڈپریشن سے نکال کے کامیابی کا واحد حل ہے۔ بدقسمت ہے، بدبخت ہے وہ بندہ جو آج 4 رمضان جمعۃ المبارک کے دن کو پائے اور یہ ایک سورت نہ پڑھ لے۔ میرے بھائیو، آپ نے رمضان کے مہینے میں بہت سے وظائف پڑھے ہوں گے، بہت سے اعمال کیے ہوں گے، لیکن یہ 4 رمضان جمعۃ المبارک کا خاص الخاص عمل ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر پریشانی، ہر دکھ، ہر تکلیف کا خاتمہ ہو جائے، آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں، بے روزگاروں کو روزگار مل جائے، قرض والوں کو قرض کے بوجھ سے نجات مل جائے، اور رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے، تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے آج 4 رمضان جمعۃ المبارک کے دن یہ سورت صرف ایک بار پڑھ لینا۔ یہ ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ میرا رب خوشیوں سے، کامیابیوں سے، ترقیوں سے مالا مال فرمائے گا۔ اگر کوئی بندہ ایک سورت صرف ایک بار نہیں پڑھ سکتا تو رب کریم اسے کیسے التجا کرے گا کہ میری حاجت کو پورا کیا جائے۔ میں کہتا ہوں کہ جو لوگ وظیفہ پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، ان سے میری گزارش ہے، ان بہنوں سے، ان بیٹیوں سے گزارش ہے، آج یہ وظیفہ آپ نے میرے کہنے پہ پڑھنا ہے۔ آج تک آپ نے بہت سے وظائف اپنی مرضی سے کیے، لیکن آج ایک سورت میری مرضی سے پڑھنی ہے۔ خدا کی قسم پورا سال کروڑوں ملیں گے۔ رب کعبہ کے محبوب، پیارے محبوب نے فرمایا کہ رجب کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان امت کا مہینہ ہے۔ آج 4 رمضان جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ میرے بھائیو، رمضان کا مہینہ بھی بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ آج ایک سورت پڑھ لینا۔ یہ سورت پڑھنے والا جتنا بھی گناہ گار ہے، فقیر بھی ہے، تنگ دست بھی ہے، تو میرا رب بادشاہی عطا فرماتا ہے، کیونکہ اس سورت میں دنیا جہاں کی خوشیاں موجود ہیں، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں موجود ہیں۔ یہ سورت پڑھنے والا طاقتور دشمن سے نجات پا لیتا ہے۔ یہ سورت پڑھنے والا رب کی مدد پا لیتا ہے۔
दोस्तों, बहनों, भाइयों, ये सूरत वहद वो अमल है जो आपकी सिफारिश रब के सामने करेगी। बदबख्त है, बदनसीब है वो बंदा जो 4 रमज़ान जुमातुल मुबारक के दिन ये वजीफ़ा नहीं पढ़ेगा। मेरे भाइयों, आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप सऊदी अरब से हैं, आप इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, दुनिया के किसी भी कोने से हैं, जब आपके मुल्क में 4 रमज़ान का दिन आ जाए तो आपने अल्लाह से झगड़ा करने वाली ये सूरत एक बार पढ़नी है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस सूरत के कमालात, इस सूरत के मौज़ात बताना शुरू करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर कोई रब के मौज़ात को, रब की करामात को खुली आँखों से देखना चाहता है तो 1 मिनट निकाल के ये वजीफ़ा पढ़ के देखें। इस सूरत को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, आपने इस सूरत को बहुत बार पढ़ा भी होगा, लेकिन इस सूरत को कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, हर कोई नहीं जानता और ना कोई राज बताने की कोशिश करता है, क्योंकि मौजूदा वक्त में हर कोई एक दूसरे से हसद करता है। कोई आपको अपने से ऊपर जाता देख नहीं सकता, हर कोई चाहता है कि आप उससे नीचे रहें, आप उससे कम कमाएं। मेरे भाइयों, लेकिन जब राज़िक रब है, रिज़्क भी रब की तरफ से, कामयाबी भी रब की तरफ से, फिर हम कौन होते हैं जो आपका रिज़्क को रोकें। मेरे दोस्तों, 4 रमज़ान जुमातुल मुबारक का दिन आ चुका है। कबूलियत का दिन है, जुमा का दिन, बख्शिश का दिन, जुमा का दिन, रब से मांगने का दिन, जुमा का दिन, हर नेकी का बदला 10 गुना ज़्यादा दिया जाता है। जुमा के दिन मांगने वाले को कभी खाली हाथ नहीं लुटाया जाता, और जब जुमातुल मुबारक रमज़ान के महीने में आ जाए तो अल्लाह की ज़ात आपकी हर हाजत को पूरा फरमा देती है। और अल्लाह से झगड़ा करने वाली ये सूरत एक बार पढ़ने की देर है। कई सालों से रुकी हुई दुआएं, कई सालों के रुके हुए काम, ये एक सूरत एक बार पढ़ने से हर हाजत, हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, मेरे रब के कमालात हैं। वो ज़ात जब देने पे आती है तो छप्पर फाड़ के अता फरमा देती है, हमें मांगने का तरीका नहीं आता। दोस्तों, भाइयों, बहनों, अभी भी मौका है। जो लोग रजब के महीने को लापरवाही में गुजार चुके हैं, शुबान को भी लापरवाही में गुजार दिया, आज 4 रमज़ान जुमातुल मुबारक के दिन दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के आज ये वजीफ़ा पढ़ लो। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए आज इस अमल की तरफ चलते हैं। मेरे भाइयों, ये सूरत आपने पढ़नी है, फ़ायदा आपको होगा, लेकिन आज ये मौका ज़ाया किया तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। वजीफ़ा शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल उर्दू कहानियों को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपको हमारे चैनल पर रोज़ाना सुनने को मिलते रहेंगे। वजीफ़ा बताने से पहले आज 4 रमज़ान जुमातुल मुबारक की खसूसी दुआ करता हूँ। मैं दुआ करता हूँ, आपने आमीन ज़रूर कहना है। ऐ मेरे मालिक व मौला, आज 4 रमज़ान जुमातुल मुबारक का दिन है, तू रहमान है, तू रहीम है, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता, रब होने का वास्ता, आज हम सब की नेक हाजात को पूरा फरमा। जो कोई बेरोज़गार है, रोज़गार अता फरमा, बे औलादों को औलाद अता फरमा, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है और अपने वाली मोहब्बत पैदा फरमा, काद से निजात अता फरमा। मौला, तू हर शय पे कादिर है, तू जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। आज जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। तेरे दर पे सवाली बन के बैठे हैं, आज नज़र करम फरमा, तू जब चाहे जो चाहे कर सकता है। आज इस सूरत की फजीलो बरकत से दुनिया और आखिरत में आसानियाँ पैदा फरमा, आमीन। मेरे भाइयों, आइए अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले याद रखिएगा, आज 4 रमज़ान जुमातुल मुबारक का दिन है। पूरा दिन, पूरी रात मौजूद है। जिसको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए आप ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। करना क्या है, जो जुमातुल मुबारक का दिन बावज़ू मुसल्ले पे बैठ के आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। इससे पहले तवज्जो कीजिएगा, हो सकता है कि अब तक आपने वीडियो स्किप करके देखी हो या काट काट के देख रहे हों, लेकिन अब अमल का तरीका बता रहा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत अहम है, बहुत ख़ास वजीफ़ा है, बहुत छोटा है। ये सूरत एक बार पढ़नी है। ये सूरत रब से सिफारिश करेगी,
آپ کی تمام حاجات کے لیے، تمام مقاصد کے لیے، اور اس صورت کی سفارش رب نے آج تک نہیں ٹالی، تو آج وقت ہے، آج موقع ہے۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ رب کریم سے جو بھی لینا چاہتے ہو، جو بھی مانگنا چاہتے ہو، مانگ لینا۔ آج رب کی ذات چھپر پھاڑ کے آپ کو عطا فرما دے گا۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے ایک بار درود پاک میرے ساتھ ثواب کی نیت سے پڑھ لیں۔ اچھا وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج جو بھی مانگنا چاہتے ہیں مانگ لینا۔ انشاءاللہ اس سورت کی سب سے بڑی طاقت اور فضیلت یہ ہے کہ اس سورت کو ایک بار پڑھنے سے آپ کی 100 حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، میرے بھائیوں، 100 حاجات کی نیت کر کے بیٹھیں، 100 کی 100 پوری ہو جائیں گی۔ مقصد کو ذہن میں رکھ کے بیٹھیں، آپ کے 100 کے 100 مقصد پورے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، یہ سورت ایک بار پڑھنی ہے، نیت لازمی کرنا، کیونکہ آج جو بھی مانگو گے مل کے رہے گا۔ اپنی تمام حاجات کی ایک لمبی لسٹ بنا کے بھی بیٹھو گے نہ تو وہ بھی ہر مقصد پورا ہوگا۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت اہم ہے، کوئی فضول بات نہیں۔ اب آپ عمل کا طریقہ سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ساتھ ہی پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے، جو رب کی عظمت کو بیان کرتا ہے، جو رب کی برائی کو بیان کرتا ہے، جو رب کی تعریف کرتا ہے۔ آپ نے سبحان اللہ کو پڑھنا ہے۔ 4 رمضان جمعۃ المبارک کا خاص عمل ہے، اور یہ صرف آج جمعۃ المبارک کے دن پڑھ سکتے ہیں۔ آج 4 رمضان جمعۃ المبارک کا دن نکل گیا، 70 سال پچھتاوے کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ موقع بار بار نہیں آئے گا۔ یہ نہ کہنا کہ بتایا نہیں۔ یہ سورت رب سے جھگڑا کرنے والی ہے، رب کا کلام ہے، رب سے جھگڑا کرے۔ آپ کے لیے میرے بھائیوں کتنا عظیم وظیفہ بتا رہا ہوں۔ پہلے نمبر پر آپ نے سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر 11 بار پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ پڑھنے میں میرا خیال ہے کہ صرف 20 سیکنڈ سے زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ ٹوٹل وظیفہ 1 منٹ کا ہے۔ اگر یہ 1 منٹ آپ کی زندگی کو، آپ کی تقدیر کو بدل کے رکھ دے، یہ 1 منٹ نکالنا آپ پہ فرض ہے۔ میرے بھائیوں، یہ 1 منٹ آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول سکتا ہے، دنیا اور آخرت کو آسمان بنا سکتا ہے، کروڑوں کا مالک بنا سکتا ہے۔ سبحان اللہ کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ سبحان اللہ 1 بار ہو گیا، سبحان اللہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ ڈوب کر محبت سے پڑھنا ہے کہ میں رب کے مہینے میں رب کے سامنے بھکاری بن کے بیٹھا ہوں، منگتا بن کے بیٹھا ہوں کہ مولا کریم آج 4 رمضان جمعۃ المبارک کا دن ہے، آج تجھے تیری عظمت کا واسطہ، آج ہم سب کی ہر مراد کو پورا فرما۔ آپ نے سبحان اللہ کو 11 بار پڑھتے دوران دل ہی دل میں اپنی حاجت کو، اپنے مقصد کو ذہن میں ضرور رکھنا ہے، کیونکہ سبحان اللہ پڑھنے سے رب راضی ہو جاتا ہے۔ جب رب کی کوئی عظمت بیان کرتا ہے تو میرا رب اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے، پھر اس بندے کے منہ سے ہر نکلی حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ آپ نے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ کو آپ کی انگلیوں پہ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں، سبحان اللہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہی فوراً طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ توجہ سے سنیے گا۔ یہ وظیفہ رب کریم کے ایک جلالی اسم اعظم کا وظیفہ ہے۔ آپ نے رب کریم کو اس نام سے بہت بار پکارا ہوگا، اور جس نے جب بھی پکارا رب کی عظمت جلال میں آتی ہے اور ہر حاجت کو پورا کر دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وظائف بنے بنائے نہیں ہیں، یہ اعمال جو آپ تک پہنچائے جا رہے ہیں ان کو بے حد لوگوں نے آزمایا ہے۔ آج لاپرواہی مت کیجیے گا، آج موقع ہے، یہ 1 منٹ کا وظیفہ ہے، آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ یہ رب کعبہ کا جلالی اسم اعظم ہے، اور جب کوئی بندہ زمین پہ بیٹھ کے رب کو یا ذوالجلال والاکرام سے پکارتا ہے تو میرا رب کی عظمت، میرے رب کی رحمت، میرے رب کی نعمتیں جلال میں آ جاتی ہیں۔ اور جس بندے کے لیے رب کی رحمتیں جلال میں آتی ہیں وہ کیا اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جاتا ہے، اس کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ میں نے پہلے بتایا کہ آج 4 رمضان جمعۃ المبارک کا دن ہے، یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔
पहले नंबर पर सुबहान अल्लाह को पढ़ना है, दूसरे नंबर पर या ज़ुल जलाल वाल इकराम को पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। या ज़ुल जलाल वाल इकराम को आपकी उंगलियों पर 21 बार पढ़ना है, यानी 21 टाइम पढ़ना है। 21 बार या ज़ुल जलाल वाल इकराम पढ़ते दौरान आप सलाम पढ़ते कुरान पाक रब करीम से जो भी मांग सकते हो मांग लेना, क्योंकि आज जो मांगते चले जाएंगे आपको मिल के रहेगा। आज आप ख़जाने भी मांगोगे ना, तो आज ख़जानों को लूटने का दिन है। आज कोई बेघर है, किराए के मकान में रहता है, ज़ाती घर के लिए पढ़ लो, बेरोज़गार के लिए पढ़ लो, बे औलाद के लिए पढ़ लो, जो बेटे ख्वाहिशमंद हैं नरीना औलाद बेटे के लिए पढ़ लो, तो रब करीम बेटा भी देगा। जुम्मा का दिन तो मांगने वाली हर दुआ कबूल होती है, और जब जुम्मतुल मुबारक का दिन में आ जाए तो कबूलियत की घड़ियाँ हों और मौका भी हो। 21 बार या ज़ुल जलाल वाल इकराम हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें तो बेहतर है। अगर आप 21 बार या ज़ुल जलाल वाल इकराम को सजदे की हालत में पढ़ते हैं, सजदे की हालत में इंसान रब करीम के करीब तरीन होता है, फिर क्यों ना रब के करीब जाकर या ज़ुल जलाल वाल इकराम को पढ़ा जाए तो इंशाल्लाह सजदे से सर उठाने से पहले या ज़ुल जलाल वाल इकराम पढ़ने वाले पे रब की रहमतों बरकतों का नज़ूल हो जाएगा। आप पे ख़जानों के मुंह खुल जाएंगे, आपके बिगड़े काम संवर जाएंगे, हर परेशानी गैब से ख़त्म हो जाएगी। आप जिस तरफ कदम बढ़ाओगे कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। एक ऐसी ज़िंदगी का आगाज़ हो जाएगा कि जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़ेगा, ना कभी किसी से मांगना पड़ेगा। आपने सिर्फ़ और सिर्फ 21 बार यानी 21 टाइम या ज़ुल जलाल वाल इकराम पढ़ना है। कैसे पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। या ज़ुल जलाल वाल इकराम 1 बार हो गया, या ज़ुल जलाल वाल इकराम 2 बार हो गया, या ज़ुल जलाल वाल इकराम 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या ज़ुल जलाल वाल इकराम, या ज़ुल जलाल वाल इकराम, या ज़ुल जलाल वाल इकराम को 21 बार पढ़ना है। और फौरी तौर पर तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो अल्लाह से झगड़ा करने वाली सूरत है। 1 बार पढ़नी है। ये सूरत अल्लाह से लड़ जाती है, आपको कब्र तक आपका साथ नहीं छोड़ती। ये 29वें पारे की पहली सूरत है। इस सूरत को पढ़ने से 100 हजात पूरी हो जाती हैं, 100 मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाती है, 100 ख्वाहिशात पूरी होती हैं। मेरे भाइयों, आपने सूरत मुल्क पढ़नी है। सूरत मुल्क को 1 बार पढ़ना है, किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, लेकिन ये अमल ये 4 रमज़ान जुम्मतुल मुबारक के दिन का बहुत ही ख़ास अमल है। पूरा मुल्क कब्र से निजात, गुनाहों से बख्शिश, कब्र की अमाल जब हिसाब किताब होता है, जब मरने के बाद बंदा रब के हजूर पेश होता है, तो ये सूरत आपके साथ खड़ी हो जाती है, आपके रब से सिफारिश करती है कि मौला करीम ये गुनाहगार है, ये सियाहकार है, इसे जन्नत में डालने से पहले मेरी सिफारिश को कबूल फरमाइए। इसने 4 रमज़ान जुम्मतुल मुबारक के दिन 1 बार सूरत मुल्क पढ़ी थी, आपके कलाम को पढ़ा था, तेरी सूरत पढ़ी थी। इसे 1 बार सूरत मुल्क पढ़ने की बदौलत आज जहन्नम से निजात अता फरमा। जब जहन्नम का फैसला हो जाएगा, गुनाहगारों को जहन्नम में डाला जाएगा, दुनिया और आखिरत का फैसला कब्र में हो रहा होगा। ये सूरत आपके खिलाफ खड़ी हो जाएगी और सिफारिश कर के आपको जन्नत में ले जाएगी। दोस्तों, भाइयों, बहनों, इस सूरत की फजीलत को, बरकत को बयान करना शुरू करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ इतना कहूँगा कि इस सूरत को 1 बार पढ़ना है। इसकी 3 आयतें हैं। ये वजीफ़ा बहुत आसान है, बहुत मजरब है। ये सूरत आज तक जिसको बताई अल्लाह पाक ने उसकी ज़िंदगी से गुर्बत को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। मेरे दोस्तों, ये वजीफ़ा आज मैंने खुद भी पढ़ना है, क्योंकि मैं भी तो दुनिया और आखिरत में कामयाबी चाहता हूँ, मैं भी जन्नत का हकदार बनना चाहता हूँ। ये सूरत पढ़ने से दुनिया में मेरी 100 हजात पूरी हो जाएं, 100 मकासद में कामयाबी हो जाए, और मरने के बाद रब करीम आखिरत में मुझे जन्नत से नवाज दे। मेरे भाइयों, आज ये वजीफ़ा जो छोड़ेगा बदकिस्मत है वो बंदा जो आज 1 बार ये सूरत मुल्क नहीं पढ़ सकता। दोस्तों, दुनिया में 100 हजात में कामयाबी की गारंटी मिल रही है और आखिरत में जहन्नम की आग से बचाने की गारंटी मिल रही है। दुनिया में आने का मकसद क्या है कि दुनिया में भी ऐशो इशरत, हमारी हाजात, हमारे मकासद पूरे हों और बाद में हमें जहन्नम से निजात मिल जाए। तो आज दुनिया में भी कामयाबी की गारंटी है, आखिरत में भी कामयाबी की गारंटी है। ये सूरत आपके लिए अल्लाह से लड़ जाएगी।
آج جمعۃ المبارک کے دن صرف ایک بار پڑھ لو، آج موقع نکل گیا تو پورے سال بعد موقع ملے گا، پھر اگلے سال 2025 میں نصیب ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ آج قبولیت کی گھڑیاں گزر جائیں۔ آج 4 رمضان کا جمعہ گزر گیا تو یہ موقع پورے سال بعد ملے گا۔ پچھتانے سے بہتر ہے جو صورت گارنٹی دے رہی ہے کہ دنیا میں بھی 100 حاجت پوری، مرنے کے بعد جہنم کی آگ سے بچانے کی گارنٹی، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ میرے بھائیوں، وظیفہ مکمل ہو چکا ہے۔ پہلے نمبر پر سبحان اللہ، دوسرے نمبر پر یا ذل جلال والاکرام، تیسرے نمبر پر سورۃ ملک کو ایک بار پڑھنا ہے، بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز جیسے بتائی، جو بھی بتائی ویسے پڑھیے گا۔ جلد بازی میں ویڈیو سکپ کر کے دیکھی ہو، کوئی حصہ آپ سے چھوٹ گیا تو پھر نہ کہنا کہ دنیا اور آخرت تباہ ہو گئی۔ میں نے گارنٹی اس بات کی دی ہے کہ آپ نے بتائے گئے طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، اور آج اس موقع کو ضائع مت کرنا، ورنہ پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ توجہ کیجیے گا، سورۃ ملک پڑھتے وقت آپ نے اپنی 2 زانوں پہ بیٹھ کے جس طرح نماز میں اتحیات میں بندہ بیٹھتا ہے، ویسے بیٹھ کے آپ نے سورۃ ملک کو ایک بار پڑھنا ہے۔ وظیفہ مکمل ہو چکا ہے۔ آخر میں درود پاک لازمی پڑھیے گا۔ جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا، عمل مکمل ہو چکا ہے۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ 21 بار درود پاک پڑھ کے کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ 21 بار یعنی 21 ٹائم درود پاک پڑھ کے آپ نے کمنٹ سیکشن میں اپنے نام کے ساتھ لکھ دینا ہے۔ انشاءاللہ جو بندہ 21 بار درود پاک پڑھ کے اپنے نام کے ساتھ کمنٹ کرے گا، وہ جمعہ کی خاص دعا میں شامل ہو جائے گا، جو کروڑوں درود پاک اکٹھا کر کے نبی کریم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اور اس سے مانگی گئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ خدارا اس بار درود پاک پڑھ کے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ اٹھا کے رب کریم سے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے گا، کیونکہ بعض اوقات گناہوں کی وجہ سے نہ وظیفے قبول ہوتے ہیں نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ سچی توبہ قبول ہوتے ہی آپ ضد کر کے مانگیے گا، آپ رب کریم سے رو رو کے مانگیے گا۔ 4 رمضان جمعۃ المبارک کا دن ہے، رب کا مہینہ ہے، آج نہ مانگو گے تو کب مانگو گے؟ 1 سے 2 منٹ کا وظیفہ بتایا ہے، یہ 2 منٹ کی دوری آپ کی کامیابی ہے۔ بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج لاپرواہی کرے گا۔ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، آج 4 رمضان جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ خدا کی قسم رب کریم نے چاہا تو آج جمعۃ المبارک کے دن پورے سال کے رزق و دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ انشاءاللہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔